بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کا بڑا اصرار تھا کہ ایسا کوئی ڈیٹیل کورس ہونا چاہیے جو سائبر لاز کے بارے میں ہو، جس کے ذریعے سے ہم اس فیلڈ میں آ سکیں اور جو ڈیجیٹل لاز ہیں ان میں جو ہمیں کیسز آتے ہیں ان کو ڈیل کر سکیں۔ تو یہ ایک کورس میں سٹارٹ کر رہا ہوں، ہاؤ ٹو بیکم اے سائبر لائر، شارٹ کورس ہے۔ بیسیکلی اس میں انٹروڈکشن ہے سائبر لاز کا جو پاکستان میں تمام انیکٹمنٹس ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ایک میں نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ آپ کو فلی اس تجزیہ دے گا اس کا، اور آپ اس کو بڑی آسانی سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے۔ تو پھر کوئی آپ کے کوئی کویشچن یا کوئی آپ کی کوئریز ہوں گی تو اس کا آپ کے کمنٹس میں جواب بھی دوں گا میں۔ تو پاکستان میں اصل میں 2002 میں ہی سائبر لاز کے قوانین پاس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو 2002 میں جو پہلا قانون پاس ہوا وہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 کا تھا۔ بنیادی طور پر یہ قانون ان تمام ٹرانزیکشن اور کمیونیکیشن پہ لاگو ہوتا تھا جو ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میتھڈ کے ذریعے سے کنڈکٹ ہوتی تھی۔ اس کے شیڈیول میں جا کے تو ایک بڑا امپورٹنٹ جو سب میں دوستوں کو یہ گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہوا، وہ یہ کہ اسی کے شیڈیول میں جا کر الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 کے شیڈیول میں جا کر قانون شہادت آرڈر کو بھی امینڈ کر دیا گیا۔ تو قانون شہادت آرڈر 1984 کا جو ہے وہ بھی امینڈ ہو چکا 2002 میں۔ تو چلیں ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کا جو شارٹ پریویو لیتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پھر میں ہر اسٹیچو کی بھی لیکچر یہیں پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو پہلے ہم تمام ان لاز کا ایک ویو لیتے ہیں جو پاکستان میں ابھی تک پاس ہو چکے ہیں۔ جی، تو ابھی تک جو پاکستان میں اسٹیچو ایکٹس یا امینڈمنٹ ہوئی ہیں ان کا ہم اب انالیسس شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 میں پاس ہوا۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی۔ اس سے پہلے اگر تھوڑا سا میں یہاں تذکرہ کرتا چلوں کہ 2000 میں 2 سال پہلے اس آرڈیننس کے پاس ہونے سے پہلے 2000 میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ انڈیا میں پاس ہو گیا تھا۔ تو چونکہ انڈیا اور پاکستان کے جو معاملات ہیں اور جو ان کا جو قانون کا اور پروسیجر کافی ملتا جلتا ہے، تو پھر یہاں بھی یہ ایک بحث شروع ہو گئی کہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو الیکٹرانک کمیونیکیشن اور ٹرانزیکشن کے قوانین کے بارے میں آگاہی دے سکے یا ان کی انفورسمنٹ کے بارے میں کوئی قانون یا ریگولیشن دے۔ تو یہ پھر الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 میں پاس ہوا۔ پھر پاکستان میں جو ڈیفامیشن آرڈیننس ہے 2002 کا، اس میں امینڈمنٹ ہو گئی، کیونکہ وہ بھی اس کی پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو بھی کور کرتا ہے۔ اور یہ اس کا آرڈیننس کی جو اگر آپ کمپریہنسونیس دیکھیں تو یہ آن لائن جو کوئی مواد ہے اس کو بھی کور کرتا ہے۔ تو پھر 2002 میں جب الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس پاس ہوا تو اس کے شیڈیول میں قانون شہادت آرڈر 1984 میں بھی کافی ساری امینڈمنٹ کی گئی، جو کہ آنے والے ڈیجیٹل زمانے کو اور اس کمیونیکیشن اور ٹرانزیکشن کو بڑی بخوبی طریقے سے کور کرتی ہیں۔ تو چوتھا جو پیمنٹ سسٹم الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر ایکٹ 2007 میں پاس ہوا، تو یہ بھی اس کی کچھ پروویژن تو بڑی ہی اہم ہے۔ تو پیمنٹ سسٹم الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر ایکٹ جو ہے جتنی بھی موڈیلٹیز ہیں پیمنٹ کے ٹرانسفر اور ٹرانزیکشن کی،
ان کو کور کرتا ہے، اور اس کے میں افینسز کا جو تو کچھ ایس آر او بڑی امپارٹنٹ ہیں، جیسے کہ پی ٹی اے ریگولیشن ایس آر او 7113/1/2009، یہ بہت بڑا اہم ہے جو کمیونیکیشن کو، اسپیم کو، میسیجز کو، ہمارے جو obnoxious کالز ہیں اور جو ایسے میسیجز اس کو کور کرتا ہے۔ تو پھر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010، اس میں بھی امینڈمنٹ کی گئی، میجر امینڈمنٹ کی گئی کہ کوئی بھی ایسی موڈیلٹی جس میں منی ٹرانسفر اور منی ٹرانزیکشن کی ایسی موڈیلٹی ہو جس میں کوئی میڈیا الیکٹرانک یوز کیا اور اس میں جو انٹینشن ہو منی لانڈرنگ کی ہو، تو اس کو میں کور کر دیا گیا تھا۔ تو اس کی ڈیفینیشن کو بھی اور نیچے پروویژنس کو بھی ان کی امینڈمنٹ پھر کی گئی۔ انویسٹیگیشن آف فیئر ٹرائل ایکٹ 2013، یہ جو بیسیکلی اس کا جو نام ہے وہ تھوڑا سا بڑا کامن سا لگتا ہے، لیکن جب اس کو ڈیٹیل پڑھیں تو اصل میں یہ جو جتنی بھی شیڈیول افینسز ہیں ان میں جب انویسٹیگیشن ہیلڈ ہوتی ہے کسی بھی لا انفورسمنٹ کے ذریعے سے، تو اس میں جو موڈیلٹی دی گئی ہیں، جو طریقہ کار وضع کیا، پروسیجر دیا گیا کہ آپ نے انویسٹیگیشن کو کلیکٹ کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی ہے، تو وہ جتنے بھی ڈیجیٹل فورینسک، ڈیجیٹل ایویڈنس کا طریقہ کار ہوگا اس میں بڑا ڈیٹیل پروسیجر دیا گیا۔ پاکستان پروٹیکشن ایکٹ 2014 میں پاس ہوا۔ اس میں پاکستان کے بارے میں ایسی تمام جو بیسیکلی یہ ٹیررزم کے خلاف تھا، ایکسٹریمزم کے خلاف پاکستان پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا، لیکن جب اس کے شیڈیول میں جائیں گے تو وہ بھی افینسز اس میں شامل ہیں جو کہ ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے کیے جائیں، تو ان کو بھی اس میں کور کر دیا گیا۔ تو پھر جو بڑا میجر قانون پاس ہوا الیکٹرانک کرائم اور سائبر کرائم کے حوالے سے، وہ تھا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016۔ اصل میں 2007 میں بھی ایک قانون پاس ہوا تھا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2007۔ تو پھر ایک پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس آیا 2008 میں۔ تو یہ ایک ایسے قوانین تھے جو آرڈیننس کی شکل میں پاس ہوئے، لیکن چونکہ پھر وہ لیجسلیشن سے پاس نہیں ہوئے فردر، تو پھر وہ ختم ہو گئے۔ لیکن یہ ایک ضرورت رہی، بڑی عام ضرورت رہی کہ بھئی 8-10 سال تو یہ بڑی بحث ہوتی رہی کہ پاکستان میں کوئی سائبر کرائم کے حوالے سے کوئی واضح کردہ قانون موجود نہیں ہے، تو تھا بھی نہیں۔ پھر الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 کی پروویژن تھی 3637، اس کے ذریعے سے بھی کوئی بھی افینس یا کرائم افینس یا سائبر کرائم ہوتا تھا اس کو وہ کور کرتے تھے، اسی کے تحت ڈیل کرتے تھے، اسی کے تحت یہ FIR وغیرہ ہوتی تھی۔ تو پھر یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 آ گیا، تو کافی زیادہ جو ایمبیگویٹی تھی وہ دور ہو گئی۔ یہ بڑا ڈیٹیل آرڈیننس ہے، جس کا ہم ایک علیحدہ سے ڈیٹیل لیکچر رکھیں گے، اس میں سارا کچھ کلیئر کریں گے اس کے بارے میں۔ تو 2 سال کے بعد، چونکہ اس کے کوئی رولز تو تھے نہیں الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے، تو پھر 2018 میں اس کے جو PICA رولز ہیں وہ پاس ہوئے، فیڈرل گورنمنٹ نے جاری کیے۔ تو یہ بھی بڑی امپارٹنٹ ہے، یہ تمام ان پہلوؤں کو کور کرتی ہیں کہ کیسے انویسٹیگیشن ہیلڈ کرنی ہے، کیسے انکوائری ہونی ہے، کیسے کمپلینٹ فائل کرنی ہے، کیسے کورٹ تک پہنچنا ہے، کیسے وہ انویسٹیگیشن آفیسرز کا رویہ ہوگا، کیسے وہ کس قوانین، کس پروویژن کے تحت وہ کام کریں گے، اور وہ اگر ایسی کوئی قانونی فلاح کرتے ہیں اور ایسے کوئی اپنی پرسنل بیچ میں انٹینشن انوالو کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی اس میں پروویژن دی گئی ہیں۔ بڑی یہ واحد میری نظر میں قانون گزرا ہے جس میں آفیسرز کے خلاف بھی پروویژن شامل ہیں، اگر وہ اپنے قوانین سے ہٹ کے کوئی ایسا رول پلے کرتے ہیں جس میں ان کی اپنی پرسنل انٹینشن، پرسنل گین کا کوئی ایشو ہو، تو وہ بھی اسی کی PICA رولز کی پروویژن میں دیا گیا۔ تو یہ ایک میں نے اوور ویو اس شارٹ ڈسکرپشن کا دیا ہے، شارٹ ایک ویڈیو میں۔ تو یہ ایک ڈیٹیل پروویژن جو پاکستان میں اب تک سائبر کرائم یا الیکٹرانک لاز ہیں جو کور کرتے ہیں، وہ یہ ابھی تک امینڈ ہو چکے ہیں، یا ابھی تک یہ لاز ہمارے پاس ہو چکے ہیں ہمارے لیجسلیشن سے۔
تو پاکستان میں ابھی تک ایک بحث چل رہی ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن یا ڈیٹا کے بارے میں ڈیجیٹل